گناہ زیادہ ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ، اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ درجات منہ، اس کی طرف سے بہت سے درجات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اجر بیان فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے بہت سے درجات، ان کے گناہوں کی بخشش اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ جنت میں مجاہدین کے درجات اور مجاہدین کی بخشش۔ احادیث میں مجاہدین کے جنتی درجات کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے، چنانچہ اس سے متعلق 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی لگی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اسی طرح فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ درجہ کس چیز سے ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کا گھر سے نکلنا صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے دین کی تصدیق کی خاطر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا، یا اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کو اس کے مسکن میں واپس کر دے گا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں، تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، تو فرشتے کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اس وقت ہجرت نہ کی، اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ فرض ہجرت ترک کر کے اور کافروں کا ساتھ دے کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں، تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے؟ وہ عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور لوگ تھے اور کافروں کی سرزمین میں رہنے کی وجہ سے دین کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز تھے۔ تو فرشتے ان کا عذر رد کرتے اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کفر کی سرزمین سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں تم دین کے احکام پر عمل کر سکتے؟ تو جن لوگوں کے برے احوال یہاں بیان ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہجرت کب واجب ہے؟ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کہ دوسری جگہ جانے سے اپنے فرائض دینی ادا کر سکے گا، اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اس حکم کو سامنے رکھ کر کافروں کے درمیان رہنے والے بہت سے مسلمانوں کو غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، اگرچہ ایک بالش تھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، اور اس کو حضرت ابراہیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ ہجرت کی اقسام اور ان کے احکام۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہجرت کی اقسام بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک قسم کہ دارالسلام سے ہجرت ہو، اس بارے میں فرماتے ہیں، رہا دارالسلام، اس سے ہجرت عامہ حرام ہے کہ اس میں مساجد کی ویرانی و بے حرمتی، قبور مسلمین کی بربادی، عورتوں بچوں اور ضعیفوں کی تباہی ہوگی۔ اور ہجرت خاصہ میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص کسی خاص وجہ سے کسی خاص مقام میں اپنے دینی فرائض بجا نہ لا سکے اور دوسری جگہ انہیں بجا لانا ممکن ہو، تو اگر یہ خاص اسی مکان میں ہے تو اس پر فرض ہے کہ یہ مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جائے، اور اگر اس محلے میں معذور ہو تو دوسرے محلے میں چلا جائے، اور اس شہر میں مجبور ہو تو دوسرے شہر میں چلا جائے۔ نمبر 2، یہاں اپنے مذہبی فرائض بجا لانے سے عاجز نہیں، اور اس کے ضعیف ماں یا باپ یا بیوی یا بچے جن کا نفقہ اس پر فرض ہے وہ نہ جا سکیں گے یا نہ جائیں گے، اور اس کے چلے جانے سے وہ بے وسیلہ رہ جائیں گے، تو اس کو دارالسلام سے ہجرت کرنا حرام ہے۔ حدیث میں ہے، کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اسے ضائع کر دے جس کا نفقہ اس کے ذمہ تھا۔ یہ وہ عالم جس سے بڑھ کر اس شہر میں عالم نہ ہو، اسے بھی وہاں سے ہجرت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، نہ فرائض سے عاجز ہے، نہ اس کی یہاں حاجت ہے، اسے اختیار ہے کہ یہاں رہے یا چلا جائے، جو اس کی مصلحت سے ہو وہ کر سکتا ہے۔ یہ تفصیل دارالسلام میں ہے۔
إلا المستضعفين